بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے اور سنتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے۔ آپ لوگوں کی لائیو کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ لوگ سوالات کے ذریعے، لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور آپ احباب کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ سوال کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں اور کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں اپنے حوالے سے، تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رہنمائی کے لیے علماء کرام، مشائخ، پیران عظام، سادات کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک مرتبہ پھر ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کے، میرے، ہم سب کے دل عزیز محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کو خوش آمدید بھی کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کے تشریف آوری کا، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں احباب کی رہنمائی کے لیے۔ مختلف موضوعات پر بات بھی رہتی ہے شاہ صاحب سے، اور لائیو کالز بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم شامل کرتے رہتے ہیں۔ اور ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے ہے فیس بک پہ، اور اس کے علاوہ لائیو اسٹریم پہ، لائیو ٹی وی اسکرین پہ بھی جو بھی ہمارا ایڈریس جس پہ آپ لوگ خط کے ذریعے ہم تک جو ہے وہ اپنے سوالات، اپنے مسائل اگر پہنچانا چاہیں تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ آپ لوگ اپنے بارے میں ہم تک پیغامات پہنچا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور مختلف جو ہے وہ سوالات، مختلف معاملات، پریشانیاں، مسائل جو تقریباً ہر گھر میں جو چیزیں دیکھی اور سنی جاتی ہیں اور احباب جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں جب بھی کال مل جائے پروگرام میں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ جس جگہ پہ بیٹھ کر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہاں سے تھوڑا ہٹ کر، وہاں سے تھوڑا موو ہو کے آپ لوگ جو ہے وہ کال ملایا کریں یا بات کیا کریں، تاکہ سوال اور مسئلہ جو بھی آپ کا ہے وہ ہم تک ٹھیک سے جب تک نہیں پہنچے گا تو یقیناً آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ شاہ صاحب سے گفتگو بھی رہتی ہے اور سوالات کا سلسلہ بھی رہتا ہے، کالز کا بھی۔ تو انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے آج کے پروگرام میں کالرز کا سلسلہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاہ صاحب سے گفتگو بھی رہے گی اور رہنمائی ساتھ ساتھ شاہ صاحب آپ کی ضرور فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہے جی، شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ ثنا لاہور سے، جی بتائیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھیں جھٹکے لگاتی رہتی ہیں، اور وینز جو ہیں وہ سر کی بھی، منہ کی، گردن کی اور پوری باڈی کی بھی جکڑی رہتی ہیں ایسے، اور بہت پین ہوتا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اسٹڈی پہ بھی فوکس نہیں کر پاتی، میموری بھی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، کچھ کنسنٹریٹ بھی نہیں کر پاتی اور کچھ یاد بھی نہیں رہتا، منٹ میں بھول جاتا ہے سارا کچھ۔ تو یہ ہوتا ہے، وینز کا بہت ایشو ہے کہ منہ کی بھی، آنکھ کی پتھر بنی رہتی ہیں، تو استخارے سے بتا دیں چیز۔ والدہ کا نام کیا آپ کی؟ رفت۔ رفت، عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی آپ کی ایج کیا ہے؟ 23۔ 23۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ معاملہ جو آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ کب سے ہے؟ مطلب اس کو کافی دیر ہو گئی ہے یا بالکل ابھی ریسنٹلی؟ آنکھوں کے جھٹکے تو 2018 سے سٹارٹ ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اور برین کا ایشو یہی پھر آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور نہ صرف برین کا، ساری باڈی کی بھی ایسی وینز ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں اور درد بھی بہت ہو جاتا ہے، اور پھر میں ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی ہوں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتی، اور اسٹڈی کے میں بہت ایشو آتا ہے برین کی وجہ سے۔ اچھا یہ جو برین کا ایشو آپ بتا رہی ہیں یہ کوئی آدھے سر کا درد تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور۔ آپ دیکھیے پروگرام، اور سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، اللہ کریم آپ کو صحت دے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے اسپیشلی۔ اور ویسے بھی ہر روز پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے تو یقیناً تمام دیکھنے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب رہنمائی کریں گے شاہ صاحب انشاءاللہ ضرور، اور آپ جواب سن لیجئے کہ کیا آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے اپنے بارے میں۔ بسم اللہ علامہ صاحب فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ بیٹا آپ کے
جی۔ جو جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، بیان کی ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے حقیقت میں یوں کہہ لیں کہ نظر بد ہے، اور جنات کی نظر بد کا، اس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی کیفیت محسوس ہوتی ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ پٹھوں میں جکڑن ہو گئی اور جسم جکڑا جکڑا، اور برین بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، آنکھوں میں پرابلم۔ تو میری بہن آپ نے کرنا یہ ہے، حقیقت میں تو اس کا علاج پراپر جو ہے اس ٹائم مانگتا ہے، اور بہت ساری احتیاطیں ہیں، اور کچھ تعویذات بھی آپ کو پانی میں گھول کے پینے پڑیں گے۔ وہ آپ اگر خط لکھ دیں جوابی لفافے کے ساتھ تو یہاں سے ہم آپ کو وہ تعویذات روانہ کر دیں گے۔ تب تک آپ پڑھنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کسی بھی مناسب وقت میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کی آخری میم کو الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملا کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، یعنی 7 بار درود پاک شروع میں، اور پھر 7 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس انداز میں، پھر 7 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں۔ پورا دن وہ پانی آپ پیتی رہیں، ہر نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار لیں، اور ساتھ میں خط لکھیے گا، کچھ تعویذات ہم یہاں سے بھیجیں گے میری بہن۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا و تندرستی عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، جواب سن لیا آپ نے میری بہن، آپ پریشان نہیں ہوں، وظائف بھی کیجیے گا، نماز کی پابندی بھی کریں ساتھ میں، اور پھر ہمارے ایڈریس پہ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا خط کے ذریعے کچھ تعویذات آپ تک پہنچائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ تعویذات جو بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے یا جو ہماری طرف سے ہوگا، اور وہ بالکل فی سبیل اللہ الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے بغیر کسی معاوضے کے، تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات جو ہے وہ حقیقت پر جو مبنی ہے وہ یقیناً آپ تک پہنچنی چاہیے۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو۔ میرا نام، وعلیکم السلام جی، کون بات کریں؟ بھائی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں، میرا نام سیدہ مدیحہ بخاری ہے۔ اچھا جی، اور میرے ہسبینڈ کا نام سید وقاص ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے میاں باہر ہوتے ہیں، بھائی میں ایسے کہ کہتے ہیں، انہوں نے نا مجھے گھر بھیج دیا، موبائل کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا تو انہوں نے نا مجھے گھر بھیج دیا ہے، وہ مجھے لینے کے لیے بھی نہیں آ رہے، اور جو وقاص کی امی ہیں ان کا نام رفت ہے، اور جو میری امی ہیں ان کا نام زاہدہ پروین ہے۔ ٹھیک ہے۔ بھائی وہ لینے کے لیے آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ اور وہ باہر کے ملک رہتے ہیں، 7 سالوں میں سال بھی میرے پاس نہیں آیا، نہ وہ خرچہ دیتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے، اتنی زیادہ پریشانی ہے۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ 7 سال ہو گئے ہیں؟ جی۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ سید محمد وقاص۔ سید محمد وقاص۔ اولاد ہے آپ کی؟ نہیں ہے بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے پہلے بھی کال کی تھی پروگرام میں؟ جی پہلے کال کی تھی، اس دن ہمارے ٹی وی کی آواز بھی خراب تھی بھائی، نہیں پتہ چلا نا بالکل بھی۔ چلیں آج تو ٹھیک ہے، آپ جواب سن پائیں گی؟ جی 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 بھائی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا جی، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ضرور آپ دیکھیے پروگرام میری بہن، پروردگار عالم مہربانی فرمائے، آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ آپ کے نام سے مجھے یاد آیا کہ آپ نے پہلے بھی کال کی تھی، بہرحال جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے آپ جواب نہیں سن پائیں، اور مسئلہ جو آپ نے بیان کیا اپنے بارے میں انتہائی دلی طور پر دکھ ہوا یہ سن کر کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور بہت دفعہ ہم تو ہر روز جب کال آتی ہے ایسی تو یہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں کہ جو سن کر حقیقت میں انسان کا دل دکھتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بھی بیٹی کو جو ہے وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ تمام چیزیں مہیا نہیں زندگی میں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت آن پڑی کہ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے اپنا بھی گھر خراب کریں اور کسی کا بھی۔ تو بہرحال اتنا عرصہ شادی کے بعد نہ ملنا نہ ملاقات نہ کوئی خرچہ، اور جس طرح آپ نے بتایا ہے یہ چیزیں دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا مائنڈ نہیں ہے، مطلب یہ استخارہ تو علامہ صاحب شاہ صاحب ہی بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک انسان ظاہر جب اندازہ لگاتا ہے سارے معاملات کو دیکھ کر، تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں مالک آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے، شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے شاہ صاحب قبلہ کے لیے دعا فرمائیے گا، شاہ صاحب کی بھی جو ہے وہ آنکھوں کے حوالے سے کچھ غالباً کچھ چھوٹا سا آپریٹ بھی جو ہے وہ آپ نے بتایا ہے، تو اس لیے گلاسز بھی یوز کر رہے ہیں، اللہ کریم شاہ صاحب کو بھی صحت والی زندگی دے، اور شاہ صاحب ان بہن کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ اچھا بیٹا، اصل میں میری بہن حقیقت یہ ہے کہ روحانی طور پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے،
ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے، اور یقیناً حقوق ہیں اور ہر انسان اپنے حقوق اور فرائض کا جب خیال نہیں رکھتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی وہ مجرم ہے اور جواب دہ ہے، اور یقیناً دنیا میں بھی اس کے لیے بہت سارے مسائل آنے والی زندگی میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد کے معاملے میں بہت زیادہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں میری بہن، آپ وہ پڑھیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آپ کے شوہر آپ کی طرف انشاءاللہ راغب ہوں گے۔ وہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے، اور اس آیت میں سے یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے اسپیسیفکلی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ یہ 16ویں پارے میں ہے، تو اس کی 39 نمبر 39 آیت کا یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ میری بہن اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک اول و آخر 11 بار، اور درمیان میں 1100 مرتبہ اپنی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے شوہر کا تصور کرنا ہے، تصویر سامنے رکھ لیں، اور یہ پڑھ کے آپ ہر ایک 100 کے بعد پھونک مارتی رہیں، اور 11 دن یہ مسلسل عمل کریں۔ 11 دن عمل کرنے کے بعد آپ نے ہمیں کال کر کے بتانا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی رسپانس آیا ہو، کوئی کال آئی ہو، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ 11 دن کے بعد آپ ہمیں بتائیں گی، اس کے بعد مزید آپ کی ہم کچھ رہنمائی کریں گے۔ اگر 11 دن میں کچھ بہتری نہ آئی تو پھر کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے ہماری بہن کا گھر بس جائے، اور وہ اپنے جو ذمہ داریاں ان کی ہیں انہیں سمجھیں اور ان کو سنبھالیں، اور یقیناً آپ کے جو حقوق ہیں وہ صحیح معنوں میں، اور جو حق آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچائیں اور آپ کو دیں، اور یہ آپ کا قانونی شرعی ہر حوالے سے حق ہے۔ میری بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا گھر بستا رہے، آباد رہے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ میری بہن آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے جواب سن لیا ہوگا۔ جیسے کہ کل یا پرسوں غالباً آپ کی کال تھی تو آپ جواب نہیں سن پائیں، آج تفصیل سے علامہ صاحب نے، شاہ صاحب نے بتا دیا ہے۔ مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی میں فرد بات کر رہی ہوں، ہمارا تحصیل علیکم السلام علیکم سے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میری بیٹی کا نام فارزہ ہے اور میرا نام فرحت ہے۔ ٹھیک ہے، جو مجھے شوہر نے ڈیورس دی ہوئی ہے، میری بیٹی 5 سال کی مکمل ہو گئی ہے۔ ان کے والد نہ اس کو ملتے ہیں نہ لے کے جاتے ہیں، میرے والدین بھی فوت ہوئے ہیں، نہ میری کوئی آگے شادی ہو رہی ہے نہ کوئی رشتے کی بات ہو تو میرے بھائی کہتے ہیں میں آپ کی بیٹی پھینک کرتا ہوں۔ میری بیٹی ہر ٹائم بیمار رہتی ہیں، بالکل نہیں ٹھیک ہو رہی، اس کا نام دعا زہرا، اس کا بھی استخارہ بتا دیں اور میرے بارے میں بھی کچھ بتا دیں، گھر میں بھی سکون ہو جائے تاکہ آگے کوئی رشتہ بھی مل جائے۔ ابھی بیٹی زیادہ بیمار رہتی ہے، میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے۔ بیٹی کی کیا عمر بتائی ہے آپ نے؟ وہ اب 5 سال کی مکمل ہو چکی ہے۔ 5 سال، ٹھیک ہے۔ اور آپ جی آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام حلیمہ بی بی اور والد کا نام تھا مان اللہ، دونوں فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم۔ آپ کا اپنا پورا نام کیا ہے؟ فرحت محمود۔ فرحت محمود، ٹھیک۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، ضرور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور اسپیشلی اجتماعی طور پر جب دعا ہوگی اور علامہ صاحب رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹی کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت اور بہت مقدس نام ہے آپ کی بیٹی کا، دعائے زہرا۔ اللہ کریم اسی پاک نام کے صدقہ مالک اس کو صحت دے، زندگی دے، اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے آگے زندگی کے لیے جو بھی آپ سوچنا چاہتی ہیں۔ ظاہر آپ خود اس چیز کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تو جو آپ کے حق میں بہتر ہو ہم دعا گو ہیں کہ مالک آپ کے لیے وہ بس جلد سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب۔ اچھا، یہ فرد بیٹا آپ کے معاملات میں کچھ جادو وغیرہ نظر آ رہا ہے، اور یقیناً اس کی جو کاٹ ہے تو وہ تو ایک پروسیجر ہے، لیکن وظائف کے ذریعے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ، یہ 93 نمبر سورہ آئی تھنک قرآن پاک کی، اور 30ویں پارے میں ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نے
ڈیلی کسی بھی وقت 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے، اور اپنی بیٹی پر بھی پھونک مار لیا کریں۔ ہر نماز کے بعد سورہ ضحیٰ پڑھ کر ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اور آنے والی زندگی میں آسانیوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقیناً قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، اور آپ کی بیٹی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا انشاءاللہ العزیز، اور آپ کے جمیع معاملات میں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے خیر ہوگی۔ اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ جی۔ جواب سن لیا آپ نے بھی بتایا کہ پہلے آپ نے کال کی تھی، اور خیر وہ آپ سے پوچھا نہیں اس وقت میں کہ آپ نے پہلے اگر کال کی تھی تو کیا وظائف آپ کو بتائے گئے تھے۔ بہرحال ابھی رہنمائی آپ کے شاہ صاحب نے فرما دی ہے، اور جو بھی مطلب اثرات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ کلام الہی میں بہت طاقت ہے، اور بہت خاص جو ہے وہ اس کا اثر ایک وقت میں رہتے ہوئے جب انسان بالکل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے حوالے سے اپنے تمام معاملات کو آگے بڑھاتا ہے تو انشاءاللہ ضرور معاملات بہتر ہوں گے، اور ہم دعا گو بھی رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، اور بھی ہمارے تمام کالرز اسپیشلی دعا کے لیے صرف کہتے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے احباب ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے، اور شاہ صاحب ہوں یا میں ہوں، جو جانتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، اکثر احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور مالک و مولا سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مالک رحم فرمائے اور اپنا کرم فرمائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہیں کالر، ان سے بات کی جائے تاکہ یہاں پہ مزید انشاءاللہ شاہ صاحب سے بھی گفتگو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری کنٹینیو رہے گی۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو ہیلو وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا، اور آواز آپ کی بہت بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سا ذرا مہربانی کریں۔ جی محبوب راولپنڈی سے۔ اچھا جی محبوب صاحب فرمائیے گا، کیا سوال ہے؟ سر میں نے پوچھنا تھا استخارے کا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نا، کوئی کام بھی راس نہیں آ رہا، کوئی کام چلتا ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اچھا جی، کاروبار کے حوالے سے نقصان ہو جاتا ہے جی، کاروبار کے حوالے سے۔ ٹھیک، والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ ممتاز بی بی۔ ممتاز بی بی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 32 سال۔ ابھی کوئی کام کر رہے ہیں یا بالکل فارغ ہیں آپ؟ ابھی فی الحال فارغ ہوں، پہلے دکان تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے، بس ایسے ہی سمجھ ہی نہیں لگی۔ ابھی کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی گاڑی وغیرہ لینا چاہ رہا ہوں، کوئی دکان بنانا چاہ رہا ہوں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی نظام کی۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ چلے جی، ہم ضرور رہنمائی بھی کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، یہ پروردگار عالم کی جانب سے ہی ایک تقسیم ہے ہر بندے کے حوالے سے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کب دینا ہے۔ تو ہمارے بس چونکہ ہم اکثر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ جانے شاید کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، کوئی پریشانی ایسی ہو گئی ہے، تو بہرحال لیکن پھر بھی پریشان تو انسان ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ کاروباری حوالے سے انسان پریشان رہتا ہے، گھریلو حوالے سے۔ تو ہم دعا گو ہیں جی آپ کے لیے انشاءاللہ، باقی رہنمائی انشاءاللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، جب آپ سن لیجیے گا اپنا۔ آپ صاحب ان کے معاملات میں جی ہم کہیں نا کہ روحانی طور پہ کوئی رکاوٹ ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ نظر بد ہے، نہ کوئی جنات کا معاملہ ہے، نہ سایہ ہے، نہ جادو ہے۔ پیارے بھائی، دو چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر دی۔ پہلی چیز مستقل مزاجی ہے، آپ مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام شروع کر لیں اور پھر آپ نے اس سے جڑے رہنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اونچ نیچ یقیناً زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، آپ نے کسی بھی چیز سے دل برداشتہ ہو کر روکنا نہیں ہے کام کو، کام آپ نے کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، خاص فضل ہوگا، مہربانی ہوگی اور آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ دوسرا، نماز کی پابندی کریں اور دن میں کسی بھی وقت تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ 41 دن آپ یہ مسلسل عمل کریں، یہ جو بتایا ہے آپ کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے اور 41 دن میں آپ نے ڈیسائیڈ کر کے کوئی نہ کوئی کام شروع کر لینا ہے، نماز کوئی بھی نہ چھوٹنے پائے آپ کی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی،
اور آپ کے معاملات میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی، اور جو کام آپ شروع کریں گے اس میں بھی برکت شامل حال ہوگی، اور آسانیاں انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہوں گی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جزاک اللہ جی۔ پروگرام ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مزید آگے بڑھتے ہیں، ہم سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ نیکسٹ کالر ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ شاہدہ الماس بات کر رہی ہوں، اسلام آباد سے۔ تھوڑا سا دوبارہ بتائیے گا، نام اونچا بولیے گا۔ میں شاہدہ الماس بات شاہدہ کر رہی الماس، ہوں ٹھیک۔ اسلام آباد سے۔ جی بہتر بہتر، بتائیے گا، سوال کیجیے گا، کیا سوال ہے؟ جی اچھا جی، میں نے یہ آپ سے بات کرنی تھی۔ جی 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 سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کریں۔ اچھا جی، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے نا بتایا تھا بیٹی کے لیے نا عروبہ شامی کے لیے پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا یا آپ فتح پانچوں نمازیں تک پڑھیں۔ ٹھیک جی جی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں جی۔ تو پھر اس کے بعد نا وہ کیا کہتے ہیں بیٹی پڑھ سکتی ہے، یہ میں بھی والدہ بھی پڑھ سکتی ہوں میں؟ اچھا ہر نماز کے بعد یہ فتح بتایا تھا نا، ٹھیک تو میں پڑھ سکتی ہوں مطلب یعنی کہ میں والدہ؟ اچھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جاب کرتی ہے نا، جی، وہ رات کو آتی ہیں، اچھا جی ٹھیک، اس وجہ سے نا۔ اچھا جی چلیں، ابھی آپ یہی جاننا چاہ رہی ہیں بس کہ آپ پڑھ سکتی ہیں بیٹی؟ یہ بھی جانا چاہ رہی اپنے بارے میں نا، میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے ہر وقت نا، جی جی بیمار رہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ بتائیں۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ یہ میری ایج ہے تقریباً 63۔ 63۔ اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ دل نواز بیگم۔ دل نواز بیگم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ پروگرام دیکھیے گا آپ لوگ، ٹی وی کا والیوم بس آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں، آپ لوگوں کو ہم کہتے بھی رہتے ہیں، اس طرح پھر جو ہے وہ سوال اور گفتگو سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آتی ہے۔ بہرحال سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ ایک تو پہلے آپ کو جو وظائف بتائے گئے بیٹی کے لیے، تو وہ آپ نے کوشش کی جاننے کی کہ آپ بھی پڑھ سکتی ہیں یا صرف بیٹی ہی پڑھ سکتی ہے۔ دوسرا اپنی بیماری کے لیے آپ نے بتایا، دونوں کے حوالے سے شاہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ، جب آپ سن لیجیے گا آپ۔ اچھا، یہ وظیفہ میں نے ہی بتایا تھا غالباً، یاد آ رہا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی بیٹی نہیں پڑھ سکتی تو آپ پڑھیں، اور میں نے شاید آپ دونوں کو کہا تھا کہ آپ بھی پڑھیں اور آپ کی بیٹی بھی پڑھیں۔ تو آفس میں بھی تو نماز فرض ہے، اور وہاں پہ بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھ کے اس کے لیے اسپیسیفکلی کوئی تسبیح لے کر بیٹھنا کوئی لازمی نہیں، اپنا کام کرتی رہیں، اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی اسم گرامی، بڑا خوبصورت یہ نام ہے، بندشیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں درمیان سے جتنی بھی آڑے آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ یا فتاحو، تمام مشکلات کی کنجیاں اس وظیفے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس اسم گرامی میں ہیں، تو وہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ دونوں پڑھیں، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے آپ نے جو بیٹی کے معاملات بتائے تھے رشتے کے حوالے سے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا۔ اور آپ کا جو معاملہ آپ نے جو ذکر کیا ہے صحت کے حوالے سے، تو جسمانی طور پہ کچھ پرابلمز ہیں آپ کے لیے جو ہے نا وہ، لیکن روحانی طور پہ استخارے میں ایسی کوئی چیز ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ جس میں کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہو، ایسا کوئی پرابلم ہو جو ہے نا وہ کہ سایہ ہے یا نظر بد ہے یا جنات ہیں یا جادو ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس انٹرنل کچھ مسائل ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، اور کچھ ایج فیکٹر ہے، تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ کسی بھی وقت آپ پانی پر ایک مختصر سا آپ کو دم بتاتا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی آپ پیا کریں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو صبح فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھا کریں ایک بار، اور یاسین شریف پڑھنا یقیناً پورا دن برکت اور رحمت کا سبب اور وسیلہ ہوتا ہے، اور اسی کو پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ پورا دن بہتر فیل کریں گے، اور آپ کو اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہوا کرے گی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی شاہ صاحب، رہنمائی کی ہے شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر آپ کی جی، اور دونوں سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ جس طرح اب آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، مطلب اگر تو بیٹی بھی پڑھنا چاہے اور پڑھ سکتی ہیں تو پڑھنی چاہیے، یا پھر آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر، مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. لائن غالباً ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی، دوبارہ سے کال آئے گی تو انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے وہ ان سے بات کر لیں گے. سب سے پہلے جو ہماری کالر تھیں ایک بہن، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے حوالے سے بات کی، آئی سائٹ کے حوالے سے بات کی، اور درد کے حوالے سے کہ پٹھوں میں درد ہے اور آنکھوں کا کھچاؤ ہے. بہت سے ایسے جو ہے وہ کیسز ہمیں دیکھنے میں اور سننے میں آتے ہیں، اور ایون کہ جس طرح مطلب یوز ہمارا موبائل فون کا ہے، خاص طور پہ بہت زیادہ اس چیز کی جو ہے وہ یہ کردار اس میں ہمارے پایا جاتا ہے. بہت سے ایسے نوجوان ہیں، بہت سے ایسی بیٹیاں بہنیں ہیں، اور بچے تو خیر گھروں میں موبائل فون چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور بچوں کے حوالے سے بھی یہ بڑی پریشانی دیکھنے میں سننے میں آتی ہے. تو پلیز آپ لوگ اس کا بہت زیادہ خیال کیا کریں. پہلے ایسا نہیں تھا کہ ہر گھر میں ایسا معاملہ خاص طور پہ آنکھوں کے حوالے سے اور مطلب جو ہے وہ یہ چیزیں پیش آئیں، لیکن چونکہ جب سے یہ روٹین ہماری بن گئی ہے 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے موبائل فون ٹیبلٹ کا استعمال کرنا، تو یہ بڑے زیادہ مسائل اس حوالے سے بھی پیش ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا احتیاط اس کے لیے ہمیں خود کو بھی کرنا ضروری ہے. کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ سر میں دانش عثمان بات کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں اسلام آباد سے. جی دانش صاحب فرمائیے. سر میں نے پوچھنا تھا سر سے کہ آج کل میں کاروبار کرتا ہوں بائکس کا نا، تو آج کل حالات بالکل بھی کاروبار کی طرف نہیں ہے. اپنی کس چیز کا کاروبار ہے؟ بائکس کا. موٹر بائکس کا. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. تو کاروبار کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، بہت زیادہ آس پاس دکانوں پہ کام ٹھیک ہے، لیکن میری شاپ پہ نا میرا کام نہیں ہے، سمجھ نہیں لگ رہا کیا مسئلہ ہے. موٹر بائکس آپ سیل پرچیز کرتے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ٹھیک. کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ میرا نام دانش عثمان ہے. دانش صاحب والدہ کا نام بتا دیجیے گا. جی فوزیہ نذیر. فوزیہ. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 36 سال. 36 سال. شادی شدہ ہیں آپ؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی ضرور انشاءاللہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، اور 2-3 چیزیں جو آپ سے جاننا چاہیں تو وہ بھی آپ نے بتا دی ہیں انشاءاللہ. اچھا سب بتا دیں گے کہ آپ کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کاروباری حوالے سے جو بھی. دانش بھائی، ایک تو ملکی حالات جس طرح جا رہے ہیں وہ سب ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً ہر دوسرا شخص کاروبار کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، بلکہ ہر شخص پریشان ہمیں نظر آتا ہے. چند % لوگوں کو نکال دیں، اس کے علاوہ باقی تقریباً ہر فرد ہمیں پریشان نظر آتا ہے. تو ایسے حالات میں صبر کا دامن پکڑنا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ذکر اذکار کی طرف توجہ کرنی چاہیے، استغفار کی طرف توجہ کرنی چاہیے. دوسری چیز جو آپ کی جو ہے نا وہ استخارے کے حوالے سے آپ کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے معاملات میں جو ہے نا وہ جادو کا بڑا وہ جادو اثر انداز ہو رہا ہے، اور آپ پر جادو کی وجہ سے کچھ معاملات پہ بندش ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ وہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے مہربانی ہوگی. آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی مناسب وقت میں جو آپ کے لیے آسانی کے ساتھ دستیاب ہو. آج کل اگر کام وغیرہ نہیں ہے تو یہ وقت آپ اللہ کے ذکر میں گزاریں. جو شاپ ہے، جو شو روم ہے، جو بھی آپ جہاں بیٹھ کے آپ کاروبار کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، وہیں بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. آپ نے سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ پڑھنی ہے. مبین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف کو شروع کریں گے. لفظ مبین یاسین میں، سورہ یاسین میں 7 بار آیا ہے. تو جب پہلا لفظ مبین آئے گا وہاں پہ آپ نے تلاوت کو روک دینا ہے، اور پھر شروع سے شروع کرنا ہے، اور پانی پر پھونک مار لینی ہے، گلاس سامنے رکھنا ہے. پھر شروع سے شروع کر کے جس مبین پر آپ پہلے رکے تھے اس سے آگے گزر جانا ہے، دوسرے مبین پر رکنا ہے، پھر دوسرے پر رک کر شروع سے شروع کرنا ہے، تیسرے پر رکنا ہے. اس انداز میں آپ نے 7 مبین پورے کرنے ہیں، اور جب 7واں مبین آئے گا تو پھر شروع سے آپ نے شروع کر کے سورہ یاسین شریف کو مکمل کر دینا ہے. اس انداز میں سورہ یاسین شریف آپ مبین کے ساتھ پڑھیں گے، پانی پر دم کریں گے. پورا دن وہ پانی آپ نے پینا ہے. جو کاروبار کا اڈا ہے آپ کا، جو شو روم ہے، جو آفس ہے، جو شاپ ہے، وہاں پر آپ نے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے. اپنے سینے پر ہلکے سے چھینٹے اس کے ڈالنے ہیں. پانی اس کا پیتے رہنا ہے پورا دن. ڈائریکٹ پانی اس سے نہیں پینا. جس گلاس پہ آپ نے دم کیا ہے اس گلاس میں سے دوسرے گلاس میں ڈال کے وہ پانی پئیں. انشاءاللہ العزیز ودن ڈیز آپ کو جو ہے نا وہ اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہوگی، اور آپ بہتری محسوس کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. نیکسٹ کالر ہے جی، ہم بات کر رہے ہیں ان سے. السلام علیکم جی.
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी हम मारबटन से बात कर रहे हैं। नाम बताइए। जी मेरा नाम फायजा है। फायजा, क्या सवाल है बताइए। जी मैंने इस्तिखारा करवाना है अपना। अपना करवाना है? इस्तिखारा किस बारे में? बस परेशानी चल रही है वो रिश्ते के बारे में। किस चीज़ की परेशानी बताइएगा। हेलो। जी बस इस्तिखारा करवाना है। मेरी बहन आप ये बताएं, इस्तिखारा किस चीज़ के लिए करवाना है? कोई घरेलू मसला है या शादी का मसला है या क्या मामला है? जी रिश्ते का मसला है, परेशानी है बस। रिश्ते का मसला है, ठीक है। क्या नाम है आपकी वालदा का? अमीरा बीबी। अमीरा बीबी, अच्छा जी। अभी कोई रिश्ता देखा है या किसी को पसंद करते हैं आप? बस आया है तो उधर नहीं करना। अच्छा ठीक है। उनका नाम क्या है? उधर करना नहीं है बस। आप ना करें, उनका नाम बता दें ताकि हम आपको इस्तिखारा करके बता दें। जैन। अच्छा जैन। फिर जब आपने रिश्ता करना ही नहीं है तो फिर इस्तिखारा किस चीज़ का करवाना है ये बताइए। चलें, आपकी कॉल कट गई है। मेरी बहन बात ये है कि इस्तिखारा मतलब अब आपने कहा कि इस्तिखारा करवाना है, तो अब ऐसे इस्तिखारा तो हम कर नहीं सकते हैं। मतलब किस मामले में इस्तिखारा है? कोई कारोबारी मामला, घरेलू आपका इशू है या क्या आपकी कोई शादी का मसला है जिसना भी आपने बताया है? तो अब आपने सवाल ये किया, वो जो जैन साहब हैं जो भी मोहतरम हमारे, वहाँ नहीं करवाने का कोई इस्तिखारा होता है अगर तो सब वो कर दे अगर कोई ऐसा मामला होता है। ये हो सकता है मेरी ये बहन ये बेटी ये चाह रही हो कि वालिदैन करना चाह रहे हैं और आप कुछ ऐसा कर दें कि वहाँ पे ना करें, तो जादू कर दें कोई। हाँ जी, ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है यकीनन। और मेरी बहन बेटी, अल्लाह आपको इज़्ज़तों से नवाजे, अल्लाह आपको अपने घर की खुशियाँ नसीब फरमाए। बड़ों की जो निगाह होती है वो दूर तक काम करती है, वो अपनी औलाद का बेहतर सोचते हैं, भला सोचते हैं। तो आप भी ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा मेरी बहन। ऐसा तुम्हारे पास कोई जादू या मंतर ऐसा नहीं है कि आपके वालिदैन करना चाह रहे हैं और आप नहीं करना चाह रही, तो ऐसा कर दें कि माँ बाप के जहन उलट हो जाएं और वो बात से पीछे हट जाए। ये तो आपका जो है ना वो घरेलू मसला है। तो बेटा आप वालिदैन से, अपनी वालिदा से जिक्र करें, अकेले में आप उनसे बात करें, इंशाअल्लाह वो आपकी बात को समझेंगे। हमारे पास ऐसा मेरा ख्याल है कोई ना ऐसी इस सूरत में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अल्लाह करीम मेहरबानी करे आपके लिए भी और तमाम हमारे उन देखने सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ मुख्तलिफ जो है वो सवालात के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल होते रहते हैं। और ऐसे मामलात भी हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी असल में ये वही मतलब सिचुएशन है कि बाज़ औक़ात बहुत कॉलर्स जो हमारी प्रोग्राम में शामिल होते हैं अपने बारे में इस तरह के सवाल करते हैं, तो यही वजह होती है कि पहले तहकीक हो जाए और सारे मामला को देख लिया जाए, तो फिर आने वाले मसाइल से इंसान बच सकता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम प्रोग्राम में इंशाअल्लाह और नेक्स्ट कॉलर से भी बात करेंगे। साथ साथ आप लोगों की कॉल शामिल की जा रही हैं, सवालात आपके शामिल की जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? बाबर अर्ज कर रहा हूँ जी। मोहतरम बाबर साहब फरमाइए। अच्छा, ऐसा है कि कुछ 2 बच्चों की मैंने अक्टूबर में शादी की है। तो 2 बच्चों की? हाँ शादी की है। ठीक है। तो उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि घर में कुछ अजीब सी बेचैनी सी लगती है। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब कि कोई भी घर में दाखिल होता है, बड़ा बच्चा भी है, वो आता है तो सर में दर्द, जिस समय जब बाइक फिरते हैं तो मैं भी फिरता हूँ, सही है, मिसेज भी सही है। जैसे घर में हम लोग आते हैं तो ऐसा होता है जैसे थकावट सी, जिस्म टूट गया, अपना आते सर में दर्द, बीमारी ऐसा महसूस होता है। कुछ समझ के बाला तरह मतलब के दुरूद दम भी पढ़ते हैं। मेरी आदत है कि दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी 24 घंटे पढ़ता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मतलब कि घर में सुकून नहीं होता। अच्छा ये बताइए मोहतरम बाबर साहब, एक तो नाम अपना बता दीजिएगा, पूरा नाम, और वालदा का अपनी नाम बताइएगा। वालदा का नाम मेरी क्या था? गुलजार बेगम। बच्चों के नाम बताइएगा ज़रा। बच्चा बड़ा बेटा उमैर है, छोटा जिसकी शादी की है, बड़े बेटे ने शादी की, वो किया हुआ है। अच्छा ये बताइए कि शादी के जो जिन बच्चों की शादी आपने की है उनके आपस में ताल्लुकात वगैरह ठीक हैं, मतलब घरेलू मामला सारे? बहुत अच्छे। ठीक ठीक ठीक।
چلے بابر ان کا نام ہے جی، بابر علی جی، ٹھیک، تو بتا دیتے ہو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو بابر صاحب بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ پروگرام دیکھیے گا اور پریشان بالکل بھی مت ہوں. آپ خود ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا پابندی صوم و صلات ہیں اور درود پاک کا ورد بھی آپ کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ماں باپ بھی جب جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بہت سی دعائیں کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے لیے سکون ہی مانگتے ہیں زندگی میں، تو یہ انشاءاللہ پریشانی والی بات بالکل نہیں. آپ پہلے ہوں، تھوڑا سا اس میں سوچنا پڑے گا، سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، انسان کو ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسا معاملہ بھی، لیکن استخارے کی روشنی میں شاہ صاحب رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، اور جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اگر کوئی وظیفہ ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور بتا دیتے ہیں. آپ جواب سن لیجئے گا اپنا پلیز. اچھا بابر صاحب، پریشانی کی کوئی ایسی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے، بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، فضل فرمائے. ظاہر ہے نئے افراد گھر میں آتے ہیں، کچھ روٹین چینج ہوتی ہے، تو بالکل بھی پریشان نہ ہوں. ایک چھوٹا سا آپ کو عمل میں بتا رہا ہوں اور اس میں برکت بہت زیادہ ہے. ایک تو بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت آپ گھر میں لگائیں، آڈیو میں لگا دیں، اور صبح کے ٹائم لگائیں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں لگائیں، شام کے ٹائم لگائیں. اور جب آڈیو پہ تلاوت ہو رہی ہو تو گھر کے افراد حتی الامکان اس کی طرف متوجہ رہیں، اور وہ آواز کانوں میں آئے تو اسے غور سے سنیں، توجہ ادھر رہے. یعنی اس کے علاوہ کوئی اور آواز وہاں پہ نہ ہو، میوزک نہ چل رہا ہو اور ایسا کچھ نہ ہو. خواتین گھر کا کام کر رہی ہیں تو کانوں میں آواز آتی رہے، توجہ ان کی اس تلاوت کی طرف رہے. دوسری جو چیز ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے 7 دن تک اپنے گھر کے کونوں میں 7 اذانیں دینی ہیں. یعنی جس کمرے میں آپ ہیں اس کمرے میں آپ اذانیں دے لیں، جو آپ کے صاحبزادے کا کمرہ ہے اس میں وہ خود اذان دے لیں. طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے دائیں کونے میں اذان پڑھیں، پھر بائیں کونے میں اذان پڑھیں. اس طرح سے آپ نے وہ اذانیں 7 مکمل کرنی ہیں. اگر گھر کا صحن ہے تو گھر کے کونوں میں اذان پڑھ لیں. ٹھیک. یہ 7 دن آپ نے کوئی بھی وقت ایک خاص کر لیں. نماز عشاء کے بعد پڑھیں، ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کو آسانی فجر کے بعد ہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں. یہ اذانیں آپ 7 دن تک پڑھیں انشاءاللہ العزیز، اور قرآن پاک کی تلاوت لگائیں. آپ تبدیلی محسوس کریں گے اپنے گھر میں، اپنی طبیعت میں. اور پھر ہمیں 7 دن کے بعد کال کر کے آپ نے بتانا ہے. بہتری ہو پھر بھی بتانا ہے، کوئی کمی بیشی ہو. اگر طبیعت زیادہ خراب ہو، آپ کو فیل ایسا ہو کہ ہم نے اذانیں شروع کی ہیں، طبیعت ہماری زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو پریشان نہیں ہونا. آپ نے اذانیں 7 دن مکمل کرنی. 7 دن کے بعد دوبارہ کال کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، معاملات بہتر ہو جائیں گے. جزاک اللہ شاہ صاحب. نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں محمد ابراہیم بہاری سے بات کر رہا ہوں. جی ابراہیم صاحب فرمائیے گا. سر یہ میرا بیٹا ہے، 2 سال سے یعنی کہ ایک قسم کی رسم کر کے آئے تھے ہم بچے کی. اسلام آباد میں میرا بیٹا ماشاءاللہ حافظ قاری آن لائن بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے. اس کی خواہش تھی عالمہ فاضلہ بچی سے یعنی کہ شادی ہو جائے. جی. تو اب یعنی کہ وہ بچے کے والدین جو ہیں سارے مان رہے ہیں، صرف ان کا ایک بزرگ ہے بوڑھا ہے وہ نہیں مان رہا. میں نے ویرو نہیں کرنا. بیٹی کے ننیال ددیال سارے راضی ہیں، ماں راضی ہے، بہن بھائی راضی ہیں. تو ہماری رہنمائی فرما دیں، کیا یہ رشتہ ممکن ہے؟ ہم 2.5-3 سال سے. بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام طاہر محمود اور والدہ کا نام ہے جی جنت بی بی. اور وہ جہاں پہ رشتہ کیا ہے ان کا بھی نام بتا دیں. ہاں وہ ہے جی اپنا بچی کا نام حفصہ ہے اور ماں کا نام نصرت بانو. نصرت بانو. ٹھیک. 2.5 سال ہو گئے ہیں رشتہ کیے ہوئے؟ جی 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 2.5 سال. ٹھیک. نام رپیٹ کیجیے گا. کس کا نام صاحب؟ ان کی والدہ کا، طاہر محمود کی والدہ کا نام. اچھا جی. طاہر صاحب اپنے جو ان کی نام والدہ کا ذرا بیٹے کی دوبارہ بتا دیں. ہاں جی طاہر کی والدہ کا نام ہے جنت بی بی. جنت بی بی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیں بیٹی کیا دوبارہ بتا دیجیے گا ذرا. بیٹی کا نام جو ہے جس سے اس کی انگیجمنٹ کی بات کر رہی ہے وہ اس کا نام ہے حفصہ، اور حفصہ کی والدہ کا نام نصرت بانو. نصرت بانو. حفصہ بیٹی کا نام. ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں کیا بہتری ہو سکتی ہے. اتنے عرصے کے بعد اگر کوئی معاملہ پیش آ بھی رہا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے یا کیا معاملہ پریشانی کا ہے. ظاہر ہے انسان مکمل جو ہے سوچ کے ساتھ ہوتا ہے اور تیاری کے ساتھ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح آگے بڑھنا ہے. بہرحال اللہ کریم آسانیاں کرے آپ کے لیے انشاءاللہ. دعا گو بھی ہیں اور جواب بھی شاہ صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کے بیٹے طاہر محمود کے لیے حفصہ بیٹی کا رشتہ بہت مناسب ہے. یہ کامیاب جوڑی ہوگی اور ان کی زندگی انشاءاللہ خوشیوں بھری ہوگی. بس کسی طرح بابے کو منا لیں. وہ جو بابا جی اڑی کر رہے ہیں نا اور مان نہیں رہے، کسی طرح سے وہ مان جائیں. ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں. دعا میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے. ایک مختصر سا ایک اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی میں بتاتا ہوں، وہ پڑھ کے آپ انشاءاللہ جب آپ رابطہ کریں گے تو امید ہے کہ وہ بھی مان جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے یا قہار ہو، یہ پڑھ کے متعدد مرتبہ پڑھنا ہے، لمٹ کوئی نہیں ہے. پڑھ کے بابا جی کا تصور کر کے ان کی طرف پھونک مارے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈالے گا. جب ان کے جوڑا ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑا مناسب ہے اور آنے والی زندگی کامیاب ہوگی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی بات ڈالے گا بابا جی کے کہ وہ بھی مان جائیں اور شادی کے لیے راضی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو ہے نا وہ مدد فرمائے. آمین اللہم آمین یا رب العالمین. ناظرین، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. ملاقات آپ سے انشاءاللہ رہے گی پروگرام استخارہ میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. آخر میں دعا میں ہمارے ساتھ تمام دیکھنے والے سننے والے شامل ہو جائیے. پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، شاہ صاحب قبلہ کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین، کریم عاقل تحیت و ثنا کے صدقے اور وسیلے سے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، جن جن مسائل کی وجہ سے پریشان تھے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جن بچے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، یا اللہ رکاوٹیں دور فرما، اچھے نصیب فرما. یا رب العالمین، کریم عاقل طیب و ثنا کے صدقے امت مسلمہ کی خیر فرما. استخارہ پروگرام جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے دور فرما. ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم پر خاص کرم اور فضل فرما. کوہ نور چینل کی انتظامیہ، مالکان، سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما. ہمارے ٹیم ممبر ہیں چینل کے افسر علی، ان کے بڑے بھائی دنیا فانی سے پردہ کر گئے گزشتہ دنوں، امیر محمد خان. یا اللہ کریم آپ کے صدقے ان کی مغفرت فرما. جتنے بھی لوگ دنیا فانی سے حالت ایمان میں چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا رب العالمین، ہمیں اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، کریم عاقل طیب و ثنا کے صدقے جن کے والدین حیات ہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا فانی سے چلے گئے، یا اللہ کامل مغفرت فرما. ناچیز کے والد گرامی کو یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.